الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المصدق والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. صلوات پڑھیں. خالق کائنات کی الہ الہی حمد و ثنا اور ذوات مقدسہ و مطہرہ حضرات محمد و آل محمد پر لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام کے بعد میرے لیے یہ مقام سعادت ہے کہ ذکر محمد و آل محمد کے وسیلے سے آپ مومنین مخلصین کی زیارتوں کا شرف حاصل کر رہا. دو عقیدے ہیں اور دونوں قرآنی عقیدے ہیں. ایک ہے عقیدہ مغفرت، ایک ہے عقیدہ شفاعت. فرق یہ ہے کہ عقیدہ مغفرت کا تعلق ذات توحید سے ہے، شفاعت کا تعلق چودہ سے. توجہ ہے حضرات. عقیدہ مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن صحیح العقیدہ مومن کو بخشے گا ضرور. اور عقیدہ شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کمی رہ گئی تو 14 چھڑائیں گے ضرور. بڑی مہربانی اللہ آپ کو جزائے خیر. میں نے ایک آیت مجیدہ پڑھنا ہے دونوں عقیدوں کے بعد. عقیدہ مغفرت کے متعلق سماعت فرمائیے گا. اللہ ارشاد فرما رہا ہے قرآن مجید میں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اب میں قرآن کی آیت مجیدہ کا ترجمہ کرنے چلا ہوں، ذرا آپ توجہ فرمائیں گے. ارشاد ہوتا ہے قل میرے حبیب آپ فرما دیجئے یا عبادی اے میرے بندو. کیا مطلب؟ یعنی اللہ اپنے محبوب کے وسیلے سے ہم سے بات کر رہا ہے، خدا ہم سے گفتگو کر رہا ہے. بلنی آپ متوجہ ہے یا نہیں؟ خدا بات کر رہا ہے اپنے محبوب کے ذریعے سے اپنے بندوں کے ساتھ. کیا بات کر رہا ہے؟ ذرا اللہ کے بندے سنیں خدا آپ سے کیا کہہ رہا ہے. یا عبادی اے میرے بندو. اس لفظ عبادی پہ اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو آپ کو ایک عجیب سا کیف محسوس ہوگا. اللہ فرماتا ہے یا عبادی اے میرے بندو اسرفوا علی انفسہم، جو گناہوں کے سبب اپنے نفسوں پر ظلم کر چکے ہو. کیا مطلب؟ گناہگار ہو تو میرے، گناہگار ہو تو میرے. یا عبادی اے میرے بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا.
ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میں تمہارے سب کے سب گناہ معاف کر دوں گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ دل میرا چاہ رہا ہے کہ میں ایک بھرپور اور تاریخی مجلس آپ کو سناؤں، اور ایسی مجلس کے جو زندگی بھر آپ کو قبر کی دیواروں تک آپ کے کام آئے۔ اب ساتھ آپ نے دینا ہے میرا۔ خدا فرما رہا ہے کہ میں بخشنے والا بھی ہوں اور رحم کرنے والا بھی ہوں۔ گناہگار ہو تو میری رحمت سے کبھی مایوس۔ خدا کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پہ، اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اب میرا لفظوں کا ساتھ دینا جنہیں اردو سمجھ آتی، میں عرض کیا کرتا ہوں کہ دیکھنا ہونا کہ خدا کتنا مہربان ہے، کتنا کریم ہے، تو رحمت خدا سے مایوس کرنے والے درندہ صفت ظالم ملاؤں کے بیانات کے ذریعے خدا کو نہ سمجھنا، ماں کے ذریعے سمجھنا کہ خدا کیا ہے۔ بڑی مہربانی اللہ آپ کو دلائے۔ او ماؤں والے بیٹھے ہو یار، جن کی مائیں جا چکی اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین کہو۔ اور جن کی جوانوں، جن کی مائیں زندہ ہیں، ایک الہی نمائندہ تمہارے گھر میں موجود ہے، اس نمائندہ خدا کی قدر کرو۔ ماں کے ذریعے اب توجہ، ایک ایک جملے میں آپ کو 5 قصیدوں جتنا لطف آئے گا، لیکن توجہ شرط ہے میرے قبلہ، ماں کے ذریعے سمجھیے کہ خدا کیا ہے۔ اس لیے کہ ماں عورت کا نام نہیں ہے، ماں ایک کردار کا نام۔ شاباش۔ ماں عورت کا نام نہیں ہے، ماں ایک کردار کا نام ہے۔ اگلا جملہ میرٹ پہ اہل سمجھ کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ جب عورت ماں کی منزل پہ آتی ہے تو مظہر صفات خدا بن جاتی ہے۔ پتہ نہیں میں سمجھا نہیں پا رہا۔ کیا مطلب مظہر صفات خدا بن جاتی ہے؟ کیا مطلب؟ خالق حقیقی وہ ذات ہے، ذریعہ خلقت اللہ نے ماں کو بنایا۔ متکلم حقیقی وہ ذات ہے، ایک ایک لفظ کر کے سکھانے والی ہستی کا نام ماں ہے۔ اور میرے سامنے سینکڑوں کی تعداد میں مرد بیٹھے ہو، منہ آپ کا ہے لیکن آپ کے منہ میں جو زبان ہے نا وہ آپ کی نہیں ہے۔ نہیں یقین آئے تو مردم شماری کے فارم آپ نے پر کیے ہوں گے، مردم شماری کے فارم میں پدری زبان کا کھانا نہیں ہوتا، مادری زبان کا کھانا ہوتا۔ بڑی مہربانی، سلامت رہے۔ منہ آپ کا ہے، آپ کے منہ میں زبان آپ کے ماں والی ہے۔ رازق حقیقی وہ ذات ہے۔ دعائے مشلول میں میرے امیر آقا ارشاد فرماتے ہیں، یا رازق طفل الصغیر، اے چھوٹے بچے کو رزق دینے والی ذات۔ چھوٹے بچے کا بھی رازق وہ ہے، ذریعہ رزق ماں ہے۔ آپ کی توجہ ہے؟ ذریعہ رزق ماں ہے۔ رحیم و کریم وہ ذات ہے، ذریعہ رحم و کرم اللہ نے ماں کو بنا کے بھیجا۔ بیٹا جلدی کیجیے۔ رحیم و کریم وہ ذات ہے، ذریعہ رحم و کرم اللہ نے ماں کو بنا کے بھیجا۔ اب ایک جملہ میں کہنے چلوں، میری لاہور سے یہاں آنے کا حق ادا ہو جائے گا اگر میں لفظ سمجھانے میں کامیاب ہو گیا۔ او بھائیو، اس شرط کو بھی جانے دیجئے کہ ماں انسان کی ہو یا ماں حیوان کی ہو، ماں اللہ کی طرف سے محبت کا نمائندہ ہے۔ آپ نے قدر کی ہے جملے کی۔ جملہ اگلا ہے جو میں پہنچانے چلا ہوں، ماں انسان کی ہو یا ماں کسی پرند کی ہو یا ماں کسی چرند کی ہو یا ماں کسی درندے کی ہو یا ماں کسی انسان کی ہو، جس پہ لفظ توجہ، جس پہ لفظ ماں صادق آتا ہے، یہ جو ماں بچے سے پیار کرتی ہے، یہ ماں کا پیار نہیں ہے، یہ خدا ہے جو ماں کے وسیلے سے مخلوق سے پیار کرتا ہے۔
دلیل سنیے گا، دلیل ہے میرے پاس، دلیل یہ ہے کہ میری اور آپ کی محبتوں کا سمندر جو ماں کے دل میں ہے، یہ دل خود بخود نہیں بن گیا، اس دل کا بھی کوئی بنانے والا ہے، اس دل کا بھی کوئی خالق ہے۔ سوچو وہ جب ماں ایسی بنائی ہے تو خود کیسا ہوگا؟ جب ماں ایسی بنائی ہے۔ میں ماں کے ذریعے توحید کا تعارف عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کون ماں؟ بہت خوبصورت ذوق سواد، آپ نے ایک لفظ بھی میرا ضائع نہیں ہونے دیا، اور یہ موضوع ایسا ہے جو میں نے لیا ہے۔ ابھی آپ نعرے بھی لگائیں گے، میں آپ سے نعرے بھی لگواؤں گا، لیکن مجلس میں بولنا اتنا ضروری نہیں جتنا مجلس کو سمجھنا ضروری ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہنا۔ کون ماں سب سے آخر میں ناراض ہونے والی اور سب سے پہلے مان جانے والی؟ دعائے کمیل میں میرے امیر آقا ارشاد فرماتے ہیں، یا سری الرضا، اے جلدی راضی ہو جانے والی ذات۔ اللہ کی صفت سری الرضا کا مظہر انبیاء بھی ہیں، آئمہ بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا مظہر سری الرضا، جلدی مان جانے والی صفت کا چھوٹا سا مظہر اللہ نے دنیا میں ماں کو بنا کے بھیجا ہے۔ کون ماں سب سے آخر میں ناراض ہونے والی اور سب سے پہلے مان جانے والی؟ بھائیوں، میں لائق بیٹے کی بات نہیں کر رہا، وہ نالائق ترین لڑکا جسے محلے والے گلی میں کھڑا نہیں ہونے دیتے، بہن بھائیوں نے قطع تعلقی کر رکھی ہے، باپ نے آگ کر دیا ہے، دوستوں نے کہا خبردار ہمارے سامنے نہ آنا، پولیس اس کے پیچھے، قانون اس کے پیچھے، زمانے کا کوئی فرد اس کو منہ لگانے کو تیار نہیں ہے، لیکن دنیا میں ایک ہستی ہے ماں، چوری چوری اسے کھانا بھی کھلاتی ہے۔ پتہ نہیں آپ لطف لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں؟ چوری چوری اسے کھانا بھی کھلاتی ہے، لوگوں کو سمجھاتی ہے میرا لال دل کا برا نہیں۔ میں تو میرٹ پہ آپ کا مجلس سنا رہا ہوں، 12-14 سال ہو گئے مجھے یہ مجلس پڑھتے ہوئے، میں تو چاہتا ہوں کہ کوئی علمی خدمت آپ کی کر کے جاؤں، اور آپ متوجہ ہیں الحمدللہ۔ ہاں، میں ایک بات سوچتا ہوں، اگر ماں کی زندگی میں بھی ایک لمحہ ایسا آ جائے اور ماں کو کہنا پڑ جائے چل نکل یہاں سے، اور وہ گھر سے نکلے اور اگلے ہی لمحے یو ٹرن لے کے واپس آ جائے اور سچے جھوٹے 2 آنسو ماں کے سامنے بہا دے، تو محلے والوں کو سال لگ جائیں گے، بہن بھائیوں کو مہینے لگ جائیں گے، باپ کو مانتے مانتے ہفتے لگ جائیں گے، لیکن اگلے ہی لمحے سینے سے لگا کے معاف کرنے والی ہستی کا نام ماں ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں کس انداز میں آپ جملہ لیتے ہیں، اگلے ہی لمحے معاف کرنے والی ہستی کا نام ماں ہے۔ مخبر صادق میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں ایسی 70 ماؤں کا پیار جمع کیا جائے تو ایک خالق کا پیار بنتا ہے، اور جب مائیں ایسی بنائی ہیں تو خود کیسا ہوگا؟ ماں ایسی بنائی خود کیسا؟ آپ نے حضرت بہلول دانا کا نام سنا؟ بولو یار جنہوں نے سن رکھا ہے، حضرت بہلول دانا، دانائے آل محمد، عالم آل محمد، فقیہ اہل بیت۔ جو میں بات کہنے چلا ہوں نا، اگر یہ مفہوم میں سمجھانے میں کامیاب ہو گیا، یوں سمجھو چمبڑ میں نے پورا عشرہ پڑھ دی۔ اگر میں اتنی اہم بات، جوان سر اٹھائیں اور میری بات کو سمجھیں۔ حضرت بہلول دانا ہیں، بازار کے ایک چوک میں بیٹھے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، خود سے باتیں کیے جا رہے، لوگ اکٹھے ہو گئے، تماشائی اکٹھے ہو گئے۔ ان تماشائیوں میں ایک عارف شخص بھی تھا جو جانتا تھا یہ دیوانہ نہیں، یہ دانا ہے آل محمد۔ وہ
وہ شخص آگے بڑھا، اس نے پوچھا حضرت آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں، کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ حضرت بہلول دانا فرماتے ہیں میں اپنے خالق و مالک سے محو گفتگو، خدا سے باتیں کر، اللہ سے بات۔ آپ بھی خدا سے باتیں کرتے ہیں؟ نمازی بولو یار۔ مولا امیر کا فرمان سنا دو آپ کے اور میرے مشکل کشا امام فرماتے جب کبھی علی کا دل چاہتا ہے کہ علی اللہ سے باتیں کرے تو علی نماز پڑھتا ہے، جو سمجھا ہے وہ بولا ہے میرے ساتھ۔ اور جب کبھی علی کا دل چاہتا ہے میرا مالک خود مجھ سے باتیں کرے تو علی تلاوت قرآن کرتا ہے۔ نماز کیا ہے؟ بندے کی خدا سے گفتگو کا نام نماز ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی بندوں سے گفتگو کا نام۔ اتنا بڑا اجتماع ہے اکبر بھائی، میں اتنے بڑے اجتماع کے وسیلے سے ملت کے جوانوں تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ ایک وعدہ کرو خدا کے نام بنام حسین، سیدوں مسافروں ذاکر حسین ہوں، ہاتھ باندھ کے آپ سے ایک وعدہ لے رہا ہوں، آپ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے آپ سے وعدہ لے رہا ہوں، خدا کے لیے جوانوں نماز بھی ترجمے کے ساتھ یاد کرو، تاکہ تمہیں پتا تو ہو کہ تم خدا سے کہہ کیا رہے ہو، اور خدا کے لیے ایک مرتبہ زندگی میں قرآن پورا ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھو تاکہ تمہیں اندازہ ہو کہ تمہارا مالک تم سے کیا کہہ رہا ہے۔ میں ہاتھ باندھ رہا ہوں، ایک مرتبہ زندگی میں پڑھو تاکہ تمہیں پتا۔ کہا میں خدا سے گفتگو کر رہا ہوں۔ حضرت بہلول دانا فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں۔ وہ عارف شخص پوچھتا ہے کہ حضرت آپ جو خدا سے باتیں کر رہے ہیں تو موضوع گفتگو کیا ہے، کس موضوع پہ باتیں ہو رہی ہیں؟ کہا موضوع گفتگو یہ ہے کہ کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ اور بندوں کے درمیان صلح ہو جائے۔ توجہ میری طرف ہے؟ کیمرے کی طرف توجہ کرنا ہے تو میں بات کو روک لوں۔ کیمرہ ویسے سامنے اگر لگانا ہے یا آپ نے کوئی تو آپ کی لوگ طرف لوگ دیکھیں گے اور مجلس کا ادھر سامنے لگا لیں اگر ہو سکے۔ آپ کی توجہ ہے میری طرف؟ حضرت بہلول دانا فرماتے ہیں پوچھا کہ حضرت کس موضوع پہ خدا سے گفتگو ہو رہی ہے؟ کہ کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ اور بندوں کے درمیان شاباش بڑھیا صلح ہو جائے۔ اس عارف شخص نے پوچھا کہ حضرت پھر بات کہاں تک پہنچ گئی ہے؟ کہا معاملہ یہاں تک آ گیا ہے کہ اللہ مان گیا ہے۔ خدا مان گیا ہے، بہت شکریہ، بندے نہیں مان۔ اکبر بھائی دیکھیں میں کیسی مجلس آج سنا رہا ہوں چمبڑ کے مومنین کو۔ خدا مان گیا ہے بندے نہیں، وہ سری الرضا ہے، وہ جلدی مان جانے والی ذات۔ کتنا جلدی مان جاتا ہے خدا۔ او خدا کے بندوں میں تمہیں خدا کی سنا رہا ہوں، مقام توحید سنا رہا ہوں، خدا کتنی محبت کرتا ہے تم سے، خدا کتنا جلدی مان جانے والی ذات ہے۔ میں نے قصص الانبیاء میں پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ قحط پڑ گیا، خشک سالی ہو گئی، جانور بھوک سے مرنے لگے، لوگ آئے حضرت کی بارگاہ میں، حضرت دعائے استسقاء پڑھیں، نماز استسقاء پڑھیں، طلب باران رحمت کریں، خدا باران رحمت کا نزول فرمائے، خشک سالی ختم ہو۔ ایک میدان میں جس طرح آپ تشریف فرما ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جمع کیا مخلوق خدا کو، دست دعا بلند کرنا چاہتے تھے کہ کریم کی آواز آئی موسیٰ اس مجمع میں میرا ایک ایسا نافرمان موجود ہے، جب تک وہ مجمع میں موجود رہے گا میں تیری دعا بھی قبول نہیں کروں۔ اس سے کہو پہلے نکلے یہاں سے، پھر اس کے بعد دعا مانگو، پھر باران رحمت کا نزول ہوگا۔ حضرت نے ہاتھ نیچے کر لیے، خطاب کیا، جو ہے وہ جانتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اس مجمع میں میرا ایک ایسا نافرمان ہے، جب تک نکلے گا نہیں میری دعا بھی خدا قبول نہیں کرے گا۔ تو جو ہے وہ جانتا ہے۔ انسان ہر کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے
نہ خدا کو دھوکہ دے سکتا ہے نہ اپنی ذات کو دھوکہ دے سکتا ہے. تو جو ہے وہ جانتا ہے وہ یہاں سے نکلے تاکہ میں دعا مانگوں اور باران رحمت کا نزول ہو. یہ اعلان اس گناہگار نے بھی سن لیا. اب پتہ نہیں آپ کس انداز میں لے گے مجلس کو، میں چاہتا تو ہوں کہ پیغام پہنچاؤں. یہ اعلان اس گناہگار نے بھی سن لیا. خدا سے رابطہ کتنا آسان ہے اور خدا کتنا جلدی مان جانے والی ذات ہے، یہ ذہن میں رکھے. اس نے زبان سے بولا نہیں، آنکھیں بند کی، رابطہ کر لیا. مالک تو جانتا ہے کہ میں گناہگار ہوں، یہ نہیں جانتے کہ میں گناہگار ہوں. تو میرا کریم اللہ، میں یہاں سے نکلوں گا تو برباد ہو جاؤں گا، زندہ رہنے کے قابل نہیں رہوں گا. میرا اللہ، تیری بارگاہ سے سچے دل سے توبہ چاہتا ہوں. میرا اللہ مجھے معاف کر دے. منہ سے نہیں بولا، دل میں کہا مالک معاف کر دے. بل لفظ معافی سوچا ہی تھا. ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی، ابر رحمت آ گیا، ابر رحمت برسنے لگا، جل تھل ہو گیا. حضرت موسیٰ نے بارگاہ توحید میں عرض کیا پروردگار، وہ گناہگار تو نکلا نہیں، میں نے دعا مانگی نہیں، بارش کیسے ہوئی؟ کہا موسیٰ اسی کی وجہ سے ہوئی ہے. شاباش، ایک نعرہ مل کے عبادت کرو، سارے بولو حیدری. اسی گناہگار کی وجہ سے ہوئی ہے. موسیٰ وہ میرا ہو گیا ہے، میں اس کا ہو گیا، اس نے مجھ سے سلو کر لی. اکبر بھائی میں ایک بات کہنے چلا ہوں، پوری مجلس اس ایک بات میں ہے. میں پچھلے دنوں موٹر وے پہ سفر کر رہا تھا، ایک چھوٹا سا کلپ آیا. ایران کے ایک بزرگ عالم دین تھے، 90 سال کے قریب ان کی عمر تھی. وہ ایک روایت بیان کر رہے تھے، 1.5 منٹ کی روایت. اس نے میری زندگی میں انقلاب برپا کر دیا، ہلچل مچا دی میری زندگی میں. خدا کی قسم میرے موضوع سے مطابقت رکھتا ہے جملہ، میں آپ کو سناتا ہوں. ہو سکتا ہے کسی نوجوان کی زندگی بدل جائے. یہ مجلس غور بنانے والی فیکٹری ہے. یہاں گناہگار آتے ہیں، حر بن کے جاتے ہیں. میں وہ کوشش کر رہا ہوں کہ شاید یہاں سے کوئی حر بن کے نکل جائے. انہوں نے ایک روایت بیان کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے کوہتور پہ. موضوع پسند آ گئے؟ اب 12-14 سال ہو گئے، نعرے لگوانے تو مجھے آتے ہیں، لیکن میں تو چاہتا ہوں کہ ایک علمی خدمت آپ کی کروں کہ زندگی بھر مجلس آپ کو کام آئے. ہاں، حضرت موسیٰ جا رہے تھے کوہتور پہ. وہ فرما رہے تھے عالم بزرگوار. ایک شخص آ گیا، ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے یا نبی اللہ، آپ یا تو اپنے کام سے رہے ہیں خدا سے باتیں کرنے، تو 2 لفظی ایک میرا پیغام بھی میرے مالک تک پہنچا دو. حضرت نے فرمایا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا حضرت بس میرے مالک سے میرا یہ پیغام پہنچانا اور مجھے جواب بھی لے کے دینا کہ تیرا ایک گناہگار بندہ ملا تھا، مالک تو اس سے گناہوں کی معافی چاہتا. بس حضرت موسیٰ کوہتور، اب اپنے ظرف کے مطابق سمجھنا ہے بات کو. حضرت موسیٰ کوہتور پہ گئے، خدا سے باتیں ہوئی، یاد آ گیا پروردگار تیرا ایک بندہ ملا تھا، وہ درخواست دے رہا تھا میرے مالک سے کہنا گناہگار ہوں، میرا اللہ مجھے معاف کر دے. کریم کی آواز آئی موسیٰ میرے اس بندے کو میری طرف سے یہ مزدہ، یہ خوشخبری پہنچا دینا، میں نے اسے معاف کر دیا. اگلا جملہ سمجھنے والا ہے، میں نے اسے معاف کر دیا. لیکن اب یہ ہے سمجھنے والی بات، لیکن میرے بندے کو میری طرف سے ایک شکوہ ضرور کرنا کہ تیرا خالق یہ کہہ رہا تھا، تیرا مالک، تیرا رب یہ کہہ رہا تھا میرے بندے تو نے میرے نبی کو کیوں بتایا تو گناہگار ہے. بلند آواز سے اور جلدی کریں، جلدی کریں. مل کے نعرہ حیدری.
جزائے خیر عطا فرمائے. اتنا لمبا نعرہ نہ لگائیں کہ مجھے تقریر ہی بھول جائے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا تھا. توجہ ہے یا نہیں؟ میں اپنے ایک اس میں ایک عشق کی ایک تار ہے، ایک میں اس سے چل رہا ہوں. نعرہ ضرور لگائیں مولا امیر کے نام کا، مل کے لگائیں، لیکن ایک مرتبہ نعرہ لگائیں اور جلدی میں نعرہ لگائیں. آپ کا حق ہے، ذکر علی عبادت ہے، محفل کی زینت ہے، لیکن بات سمجھے. میں کچھ کہنے لگا، کہا اے موسیٰ میرے بندے کو جا کے میری طرف سے ایک شکوہ کرنا کہ تیرا خالق یہ پوچھ رہا تھا میرے بندے تو نے میرے نبی کو کیوں بتایا تو گناہگار ہے؟ کاش مجھے کہہ دیتا میں تجھے معاف کر دیتا. میرے بندے میں تو نہیں چاہتا تھا کہ میرے نبی کو بھی پتا چلے کہ تو گناہگار ہے. سنیے الحمدللہ آپ کے ظرف آمادہ ہیں کلام معصوم سننے کے لیے. آپ کے اور میرے چوتھے امام علی زین العابدین علیہ السلام. کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے. میں امام کا فرمان سنا رہا ہوں، مفہوم امام کا ہے، الفاظ میرے ہیں. ایک شخص آتا ہے میرے چوتھے امام کی بارگاہ میں، حضرت میں حسن بصری کے ہاں سے آ رہا ہوں. حسن بصری محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ مجھے تعجب ہے گناہگار کے جنت جانے میں. یار پسند آ رہا ہے موضوع تو بولو سو میرے ساتھ. کہہ رہا تھا مجھے تعجب ہے گناہگار کے جنت جانے پہ کہ ایک گناہگار بندہ جنت میں جائے گا تو کیسے. 12-14 بندے سمجھ کے مجھے دعا دیں گے، خدا کی قسم میں لاہور تک انہیں دعا دیتا جاؤں گا، لیکن بولے وہ جنہیں سمجھ آئے بس. کہہ رہا تھا کہ مجھے تعجب ہے گناہگار کے جنت جانے میں. امام فرماتے ہیں حسن بصری غلط کہہ رہے. حلالیوں سے اٹھانا، حسن بصری غلط کہہ رہا ہے. مولا آپ کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں مجھے گناہگار کے جنت جانے پہ تعجب نہیں، مجھے تعجب اس بات پہ ہے کہ اللہ کی اتنی رحمتوں کے ہوتے ہوئے کوئی گناہگار جہنم میں کیسے جائے گا. اب نعرے لگاؤ نا مل کے، حیدری. ہاں مجھے تعجب اس بات پہ ہے کہ اللہ کی اتنی رحمتوں کے ہوتے ہوئے کوئی گناہگار جہنم میں کیسے جائے. اگر مجھے اکبر بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کے بابا بزرگوار کے درجات بلند فرمائے، دن بدن لمحہ بے لمحہ شہید کے درجات بلند ہوں. شہید کی وجہ ہی سے یہ سب رونقیں لگیں، ہمارا یہاں آنا ہوا اور اللہ نے عزت بخشی. شہید کی بدولت ہمیں اور آپ جیسے مخلصین مومنین کی زیارتوں کا شرف حاصل ہوتا رہتا ہے. تو 97 میں مجھے اللہ نے حج کی سعادت بخشی. میں وہ ذاکر حسین ہوں کہ جس سال مجھے مومنین سے اتنی نیاز محرم کی مل گئی کہ میں مستطیع ہو گیا، اسی سال مالک نے مجھے بلا لیا. 97 میں نے اپنا واجب حج ادا کیا. اس کے بعد 2-3 دفعہ عمرے پر بھی گیا اور دوسرا حج بھی میں نے کیا 2018 میں. پہلا حج میرے ساتھ ایک مولانا ہوتے تھے، پنجابی زبان کے خطیب تھے، قاری جان محمد ان کا نام تھا. وہ میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے وہ ایک بات کہتے، اٹھو گناہگار تیرے سب گناہ معاف. ایک دن میں نے قاری صاحب سے پوچھا، قاری صاحب یہ بار بار کیا اٹھو گناہگار تیرے؟ کہنے لگے مولانا ایک شعر ہے جسے میں توڑ بوڑ کے پڑھتا ہوں. میں نے کہا ذرا وہ شعر تو مجھے سنائیے. انہوں نے وہ شعر مجھے سنایا. میرے بزرگوں وہ شعر تو کیا تھا، میں اپنا عشر قربان کر دوں ایک شعر میں. ایسا شعر انہوں نے مجھے سنایا، آپ کو اہل سمجھ کے سنا رہا ہوں. شعر جو تھا اس کا تخیل یہ تھا کہ جبل رحمت سامنے ہے، حج کا موقع تھا، وقوف عرفہ. کوئی حاجی بیٹھو میری بات کی گواہی دے. وقوف عرفہ رکن اعظم ہے حج کا. 9 ذی الحج کو زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک میرے 5ویں امام فرماتے ہیں جو مومن مقام میدان عرفات میں گزارے تو غروب آفتاب کے بعد اس مومن کا یہ سوچنا بھی گناہ ہے کہ اس کے ذمہ کوئی گناہ رہ گئے. اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو
جبل رحمت سامنے تھا، علماء نے، علامہ ذیشان درجوادی صاحب اس وقت زندہ تھے، دیگر علماء نے تقریریں کی، مجھے بھی 2-4 منٹ ملے، میں نے بھی بارگاہ توحید میں اپنی معروضات عرض کی۔ پروردگار تیرا حکم ہے، ہم گناہگاروں کو تیرا حکم ہے اپنے دروازے سے سائل کو خالی نہ پلٹاؤ۔ او مالک، جب ہم گناہگاروں کے در سے سائل کا خالی پلٹنا تجھے پسند نہیں ہے، ہم تو 14 کا واسطہ لے کے ہاتھوں کا کشکول بنا کے تیرے در پہ کھڑے ہیں۔ تیری رحمت سے بعید ہے یہ ہاتھ خالی آ جائے۔ اور محسن نقوی، بڑا باذوق مجمع ہے میرے سامنے، محسن نقوی شہید کے اشعار مجھے یاد آ رہے تھے، سمجھ کے بولنا۔ محسن نقوی فرماتے ہیں، اپنی رحمت کی طرف دیکھ کے بخشش ہو میری، مجھ کو کیا دیکھتا ہے، سخت گناہگار ہوں میں۔ نہیں، آپ نے حق ادا نہیں کیا۔ اگلا شعر بیرن پہ سنیے گا، محسن نقوی فرماتے ہیں، نظریں تیری رحمت کی طرف دیکھ رہی ہیں، نظریں تیری رحمت کی طرف دیکھ رہی ہیں، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے۔ اللہ کو اب میں نے شعر سنانا ہے آپ کو۔ قاری صاحب نے، میں نے عرض کیا کہ میں پوری مجلس ایک طرف، وہ شعر ایک طرف۔ شاعر نے جو تخیل پیش کیا نا، تخیل یہ تھا کہ جبل رحمت سامنے ہے، عبد گناہگار خدا کے حضور گڑ گڑا کے مانگ رہا ہے، میرا اللہ معاف کر دے، تجھے 14 کا واسطہ معاف کر دے، معاف کر دے۔ کریم کی طرف سے جو خوشخبری آتی ہے نا، اب جو بندہ سمجھ کے نہ بولا مجھے لاہور تک دکھ رہے گا، کریم کی طرف سے جو خوشخبری آتی ہے نا، وہ شاعر نے بیان کیا۔ کریم فرماتا ہے، جاؤ گناہگار، تیرے سب گناہ معاف، بندے سے کیا مقابلہ ہے پروردگار کا۔ جاؤ گناہگار، تیرے سب گناہ معاف، بندے سے کیا مقابلہ ہے پروردگار۔ ایک بات میں کہنے چلوں، دینی طالب علم ہوں، قرآن و تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں مجلس پڑھتا ہوں، صدری اور لایانی بات مجلس میں کہنا حرام سمجھتا ہوں، پوری طالب علمانہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، امید کی شمع جوانوں کے قلب میں، بزرگوں کے قلب میں روشن کرنے لگا ہوں میں، پوری طالب علمانہ ذمہ داریوں کے ساتھ۔ میں ایک بات کہنے چلوں، سمجھ کے بولنا میرے ساتھ۔ ایک بات یاد رکھنا، کوئی گناہگار گناہوں کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گا۔ اب آپ توجہ نہ فرمائیں تو آپ کی مرضی ہے۔ ہاں میں دلیل دینے چلا، کوئی گناہگار گناہوں کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گا، بلکہ توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ توبہ فوری واجب عمل ہے، توجہ فرما رہے، توبہ فوری ختم ہو۔ میں ایک موضوع مکمل کرنے چلا ہوں، پھر شفاعت کی طرف آنے لگا ہوں، پھر میں دیکھتا ہوں آپ سے نعرے بھی لگواتا ہوں میں، لیکن بات کو سمجھنا۔ تو بولول دانا فرماتے ہیں کہ کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ اور بندوں کے درمیان صلح ہو جائے۔ عارف شخص نے پوچھا، بات تقریر مکمل کر دوں نا بات کو، پوچھا معاملہ کہاں تک پہنچا ہے؟ کہ بات یہاں تک آ گئی ہے کہ اللہ مان گیا ہے، بندے نہیں مان گئے۔ وقت تھا گزر گیا، شام کا وقت ہوا، قریب یہی جو اب شام ہونے والی ہے، شام کا وقت ہوا، اسی عارف شخص کا گزر ہوا ایک قبرستان کے پاس سے۔ اس نے رک کے دیکھا قبرستان ہے، اکیلے حضرت بہلول دانا قبروں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور باتیں کیے جا رہے ہیں، ہاتھ ہلاتے ہیں اور باتیں کیے جا رہے ہیں۔ وہ شخص رک گیا اور رک کے پوچھا، حضرت اب قبرستان میں کیا ہو رہا ہے؟ نہ بولو گے تو مجھے دکھ رہے گا، سمجھ آئے تو بولنا۔ کہا یہاں قبرستان میں کیا ہو رہا ہے؟ کہا وہی کام جو چوک میں کر رہا تھا، کیا اللہ اور بندوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس نے پوچھا اب معاملہ کہاں تک پہنچا ہے؟ حضرت بہلول فرماتے اب معاملہ یہاں تک آ گیا ہے، اب بندے مان گئے ہیں۔ اور اللہ تمہیں سلامت رکھے، حق ادا کر دیا، خدا کی قسم آپ نے مجلس سمجھنے کا حق ادا کر دیا۔ کہا اب بندے مان گئے ہیں، اب خدا نہیں مانتا۔
اور میرے بھائیوں مجھے بتاؤ میں اس سے بڑی کیا مجلس ہوں؟ میں اپنی ملت کے جوانوں کو اس سے بڑا کیا درس دوں؟ اور میرے جوان بھائیوں میرے بزرگوں آج وقت ہے خدا کو منانے کا، کل نہیں آج منا لو۔ وہ سریع الرضا ہے، وہ جلدی مان کرنے والی ذات، اور آپ کے پاس تو خدا کو منانے کے واسطے ہی بڑے ہیں۔ محبوب کے صدقے میں معاف کرے گا، نہیں تو بطول کا واسطہ مان لے گا، نہیں تو حسنین کے صدقے میں معاف کر دے گا، نہیں تو علی اصغر کا واسطہ مان لے گا۔ مناؤ خدا کو۔ میں اس سے بڑی کوئی مجلس نہیں پڑھ سکتا، میں چھوٹا آدمی ہوں، میں نے چاہا کہ ملت کے جوانوں تک ایک پیغام پہنچا دوں۔ خدا کو منا لو، آج خدا کو منا لو، خدا ماننے کے لیے تیار۔ تو عقیدہ مغفرت بھی قرآنی ہے، عقیدہ شفاعت بھی قرآنی ہے۔ اجازت عقیدہ شفاعت کے متعلق قرآن پڑھوں؟ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل گفتگو میں نے کر لی، دوسرا تقریر کا دوسرا پہلو آپ کو دوسرا رخ سنانے چلو۔ عقیدہ شفاعت کے متعلق ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ۔ کون ہے جو اللہ کے اذن کے بغیر شفاعت کرے؟ پتہ چلا کچھ ہستیاں نگاہ توحید میں ہیں جو اس کے اذن سے شفاعت کریں۔ اب میں نے آپ میرا چند منٹ آپ میرا ساتھ دیں فراغ دلی کے ساتھ، اہلیان سندھ چند منٹ میرا ساتھ دیں۔ دل میرا چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو اسی مجلس میں، اسی محفل پہ، اسی منبر میں بصیرت اور دل کی نگاہوں سے دکھانا چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن تمہیں خدا بخشے گا کیسے، 14 چھڑائیں گے کیسے۔ دکھاؤں؟ شاید یہ اس قسم کی مجلس آپ نے پہلے سنی ہو۔ دکھانے کا وعدہ کیا ہے، بصیرت کی نگاہوں سے میں اسی مجلس میں آپ کو دکھانے لگا۔ چونکہ میں نے دکھانے کا وعدہ کیا ہے لہذا ایک مثال میں فرض کر رہا ہوں۔ یہ مثال بنائی ہوئی تو میری ہے لیکن ہے قرآن و تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں۔ مثال دے رہا ہوں، مثلا فرض کیجئے قیامت کا دن ہے، میدان حشر برپا ہے، حساب و کتاب ہو رہا ہے۔ ایک نام فرض کر رہا ہوں، اتفاقاً کسی کے ساتھ میچ کر جائے تو معاف کیجئے گا۔ مثلا غلام حسین نامی ایک مومن ہے، اسے لایا گیا میدان حشر میں حساب و کتاب کے لیے، اور یہ بھی انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ مثلا اللہ کے ہاں قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے سپر کمپیوٹر لگے ہوں گے، تو بولو یار، جس میں آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ فیڈ۔ اچھا ایک یہاں پر ماشاءاللہ 4-5 کیمرے لگے ہوئے، اگر کسی مجلس میں کیمرہ لگا ہوا نہ ہونا آپ نے پریشان نہیں ہونا، اصل کیمرے اللہ کی طرف سے آسمانوں میں لگے ہیں، جہاں میرا مجلس پڑھنا ریکارڈ ہو رہا ہے، آپ کا مجلس سننا ریکارڈ ہو رہا ہے، فضائل اہل بیت سن کے جس مومن کا چہرہ کھلا ہے وہاں کھلا آئے گا، تو بولو یار، جو ہاتھ بلند کر رہے ہیں نعرے میں اس کا ہاتھ اونچا آئے گا، جو ہاتھ باندھ کے بیٹھا ہے اس کی تصویر وہاں ہاتھ باندھنے والی آئے گی، تو بولو۔ اکبر بھائی طالب علمی زمانی آج سے 45 سال پہلے کی بات ہے، طالب علمی زمانے میں جامع المنظر میں پڑھتا تھا لاہور میں لائبریری بھی سنبھالتا تھا، مطالعے کا مجھے شوق تھا۔ میں نے ایک سائنسی رسالے میں ایک سائنسدان کا مضمون پڑھا، بڑی بات پڑھی میں نے، خدا کی قسم میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس نے لکھا کہ انسان کی نہ آواز ہوا میں فنا ہوتی ہے، نہ کریکٹر اور تصویر فنا ہوتی ہے، یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے فضاؤں میں، جو من المہد من اللحد جو آپ کر رہے ہیں یہ سب فضاؤں میں محفوظ ہو رہا ہے۔ اور اس نے اگلی بات جو لکھی وہ سمجھنے والی ہے، وہ فرمانے لگے کہ سائنسدان یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے آلات ایجاد کیے جائیں جن کے ذریعے سے آج سے 1000 سال پہلے حتیٰ کہ انبیاء کی تقاریر اور انبیاء کے خطبات جو آج بھی فضاؤں میں موجود ہیں، بولو یار کچھ باتوں پہ بولا کرو نا، وہ ریکارڈ کر کے لوگوں کو دکھائے اور سنائے جائیں۔ خدا کی قسم جب سے میں نے یہ روایت سنی ہے، اب آپ کی ذوق سماعت کا امتحان لینے چلو، جب سے میں نے روایت پڑھی ہے
میں تو ہر نماز میں، نماز شب میں، مجلس میں دل سے دعا مانگتا ہوں، اللہ کرے یہ انقلاب میری زندگی میں آ جائے کہ ہم اپنے گھروں میں آلات کے ذریعے انبیاء کی تقریریں سن سکیں، اس لیے کہ مجھے اور کوئی تقریر سننے کا زیادہ شوق نہیں، میں تو مقام غدیر سے نبی کا اعلان غدیر سنا۔ دل میں اگر ابلیس کی مورت ہی نہ ہوتی، ذہنوں میں کبھی حق کی قدورت ہی نہ ہوتی، کرتے سبھی انسان اگر پیار علی سے تو خدا کو بھی دوزخ بنانے کی مل کے نعرے حیدری۔ اللہ آپ کو جزائے خیر، توجہ فرمائے آپ حضرات۔ اچھا آپ نے محبت کا اظہار کیا تو ایک اور جملہ سنیے، تصویریں بھی محفوظ ہو رہی ہیں، کریکٹر بھی محفوظ ہو رہے ہیں، آوازیں بھی۔ یہ جو میرے مولا کے مداح خان کہتے ہیں نا کہ نعرہ بلند آواز سے لگاؤ، بعض مداح خان کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگاؤ۔ جب سے میں نے یہ مضمون پڑھا ہے نا، آپ دیکھتے ہوں گے کہ میں بھی جب نعرہ لگتا ہے تو ساتھ مل کے نعرہ لگاتا ہوں۔ یہ میں نے اس کے بعد نعرہ لگانا شروع کیا، اس لیے کہ اس میں فائدہ ہم سب کا ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن جب پروردگار کی طرف سے روک کے ہم سے پوچھا جائے گا کہ رک جاؤ اور بتاؤ کہ تم علی کی ولا کے قائل ہو یا نہیں، ہم کہہ سکے مالک ہم تیرے ولی کی ولایت کے قائل ہیں۔ اگر گواہی کی ضرورت ہے تو فضاؤں سے پوچھ۔ مل کے حیدری، اور فضاؤں میں علی علی کی گونج ہماری ولا اور محبت کی گواہی دیتی ہوئی نظر۔ تو بہرحال سپر کمپیوٹر لگے ہوں گے سمجھانے کے۔ غلام حسین نامی مومن کو لایا گیا حساب کے لیے، کلک کیا، حساب آنا شروع ہو گیا۔ درمیان میں ایک لکیر لگی ہے، 3 خانے بائیں طرف بنے ہوئے ہیں، 3 خانے دائیں طرف بنے ہوئے ہیں۔ اب اس انداز سے شاید ہی آپ کو کوئی حساب و کتاب سمجھائے گا قیامت کا۔ 3 خانے بائیں طرف، 3 خانے دائیں۔ جو بائیں طرف 3 خانے، پہلے خانے میں لکھا ہے مشرک، دوسرے خانے میں لکھا ہے کافر، آخری خانے میں لکھا ہے منافق۔ جو دائیں طرف 3 خانے، پہلے خانے میں لکھا ہے معصوم، دوسرے خانے میں لکھا ہے مومن نیکوکار، آخری خانے میں لکھا ہے مومن گناہگار۔ پہلے ادھر آئیے، پہلے خانے میں لکھا ہے مشرک، اس کے اوپر کراس ہے، یہ غلام حسین مشرک نہیں۔ بات بھی ٹھیک ہے، زندگی ہو گئی اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آذانیں دیتے ہوئے، مشرک کیسے ہو جائیں گے؟ نیچے لکھا ہے کافر، اس پر بھی کراس ہے، کراس ہونا بھی چاہیے۔ زندگی ہو گئی اشہد ان محمد رسول اللہ کی آذانیں دیتے ہوئے، تو کافر کیسے ہو جائیں گے؟ نیچے لکھا ہے منافق، اس پر بھی کراس ہے، کراس ہونا بھی چاہیے۔ ارے ماں کی گود میں علی ولی اللہ پڑھا۔ علی ولی اللہ کی آذانیں دی یا علی مدد کے نعرے لگائے، منافق کیسے ہو؟ ادھر والا معاملہ تو ہو گیا طے۔ اب ادھر آئیے، پہلے خانے میں لکھا ہے معصوم، معصوم، اس کے اوپر کراس پڑا ہے، یہ غلام حسین معصوم نہیں۔ بات بھی ٹھیک ہے، معصوم یا انبیاء ہیں یا 14۔ نیچے لکھا ہے مومن نیکوکار، آپ کیوں خاموش ہو گئے؟ میں غلام حسین کی بات کروں، غلام حسین کی بات کروں۔ ایک جگہ اکبر بھائی میں نے یہی جملہ کہہ دیا کہ بھائی میں آپ سے نہیں کہہ رہا، غلام حسین سے کہہ رہا، غلام حسین کی بات کر رہا ہوں۔ ایک بزرگ کھڑے ہو گئے، اس نے کہا مولانا آپ مجلس پڑھیں، یہ سارے غلام حسین بیٹھے۔ مومن نیکوکار کی کم از کم تعریف یہ ہے کہ جس نے زندگی میں واجب چھوڑا نہ ہو، حرام کے قریب گیا نہ ہو۔ اب سمجھ کے بولنا میرے ساتھ، ایسا بندہ میرٹ پہ جنت میں جائے گا۔ اللہ کہے گا میں عادل ہوں، تو نے میرے ہر واجب پہ عمل کیا، ہر حرام سے اپنے آپ کو بچایا، میری جنت کے 8 دروازے ہیں، جس سے چاہے علی علی کرتا جا۔ اس پر بھی کراس ہے، یہ بیچارہ غلام حسین مومن ہے، نیکوکار بھی نہیں۔ آخری خانے میں لکھا ہے مومن گناہگار، اس کے اوپر ٹک لگا ہے۔ یہ غلام حسین مومن تو ہے بیچارہ گناہگار۔ پھر کلک کیا، پھک کر کے حساب آ گیا۔ مثلا اب میں لفظ تول کے بول رہا ہوں، ایک ایک لفظ، حساب آ گیا۔ مثلا لکھا تھا غلام حسین نے دنیا میں 70 سال زندگی گزاری،
15 سال تک جب وہ مکلف نہیں تھا، بچہ تھا، نکال دیجیے، باقی بھی بچے 55 سال کا آگے حساب لکھا ہے کیا کہ 55 سالوں میں مثلا غلام حسین نے 14 لاکھ نیکیاں کی، 15 لاکھ گناہ کی۔ اب میں قرآن پڑھنے چلا ہوں، قرآن اللہ فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو بہا لے جاتی۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں لفظ تول کے بولوں گا، نیکیاں گناہوں کو بہا لے جاتی ہیں۔ 14 لاکھ نیکیاں 14 لاکھ گناہوں کو بہا لے گئی، 1 لاکھ نیکی کم پڑ گئی۔ اب اگر اللہ کر دے معاف تو اس کا فضل ہے، دے سزا تو اس کا عدل ہے۔ اب اگر اللہ کر دے معاف تو اس کا فضل ہے، اس نے خود وعدہ کر رکھا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، میں چاہوں گا تمہارے سب کے سب گناہ معاف کر دوں گا۔ اس لیے مولا امیر ایک دعا میں فرماتے ہیں لوگو یوں خدا کی بارگاہ میں دعا مانگو، اللہم عاملنا بفضلک یا کریم ولا تعاملنا بعدلک یا رحیم، اے اللہ ہمارے ساتھ فضل سے معاملہ کرنا، عدل سے معاملہ۔ اسی کا ترجمہ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے، بزرگ جو جانتے ہیں، اسی کا ترجمہ سلطان باہو سلطان العارفین نے اسی کا ترجمہ کیا مولا علی کے فرمان کا کہ عدل کرے تا تھر تھر کمبن اچھیاں شانہ والے ہو، فضل کرے تا بخشے جامن میں برگے منہ گالے۔ اب اگر آپ نے لطف لیا ہے، ہمارے ایک ذاکر گزرے ہیں، اچھی بات یہاں سے مل جائے، میں باذوق آدمی ہوں، اچھی بات یہاں سے ملے لے لیتا ہوں، کسی ملنگ سے ملے، کسی ذاکر سے ملے، کسی طالب علم سے ملے، عالم سے، اچھی بات جہاں سے ملے لے لیتا ہوں۔ ہمارے ایک ذاکر گزرے ہیں، آپ حضرات جانتے ہیں، خادم حسین آصفی مرحوم، بزرگ جانتے ہیں، خادم حسین آصفی مرحوم۔ میرا اکبر بھائی سکول لائف تھی، 7ویں 8ویں کلاس میں پڑھتا تھا، ہمارے علاقے میں انہوں نے محرم پڑھا۔ ٹائم ایسا تھا کہ سکول سے ہم سیدھے مجلس میں جاتے تھے، بستہ بھی جھولی میں۔ انہوں نے ایک شعر پڑھا سرائیکی زبان کا، آپ کو تو سرائیکی آتی نہیں، آپ میرے خیال ہے جرمنی سے تشریف لائے، وہ بولو یار، آتی ہے تو بولو نا، آتی ہے نا تو سمجھ بھی، لیکن ذرا مل کے بولو حیدری، اب بولنا۔ انہوں نے سرائیکی زبان کا اگر ایک شعر پڑھا، 40-45 سال ہو گئے خدا کی قسم اس شعر کا نشہ دماغ سے اتر نہیں رہا۔ آپ کو سناتا ہوں، اہل سمجھ کے سناتا ہوں، اتنا پیارا خوبصورت سرائیکی کا شعر تھا، میں نے کاپی نکالی اور لکھ لیا اور آج تک مجھے یاد ہے۔ انہوں نے پڑھا جڑا میں مر ونجاں میرے منہ تے لواہے خاک کر ود، نہیں آپ اور ہی نہیں فرمائے، جڑا میں مر ونجاں میرے منہ تے لواہے خاک کر بلدی، ایو تا ایک بہانہ ہے خدا کو منہ دکھا مرتا۔ آپ مل کے بولو حیدری، نہ ربائی نہیں پڑھنا، ٹائم نہیں میرے پاس، نہ آپ نے پڑھ لی ربائی آپ کی ہو گئی نہ۔ دیکھو دعا سے پہلے حسین لکھنا، قلم نے سکھا ہے یہ وظیفہ، دعا سے پہلے حسین لکھنا، میرے عزیزو میرے کفن پہ میری قضا سے پہلے حسین لکھنا۔ آپ مجھے مجمع ٹھنڈا کر کے دے دیتے، پھر مجھے نئے سرے سے تیاری کرنا پڑتی، توجہ ہے یا نہیں؟ اب میں شعر دوبارہ سنانے لگا ہوں، جڑا میں مر ونجاں میرے منہ تے لواہے خاک کر بلدی، ایو تا ایک بہانہ ہے خدا کو منہ دکھاونا، ایو تا ایک بہانہ ہے خدا کو منہ دکھاونا۔ برحال حکم ہوا لے جاؤ اسے، 1 لاکھ نیکی کم پڑ گئی، عدل قائم۔ اب مرحلہ شفاعت آنے والا ہے کہ علی چھڑائیں گے کیسے؟ جو میرے ساتھ ہو، ساتھ دینا، میں سنانے چلا ہوں۔ علی چھڑائیں، میں نے دکھانا ہے بصیرت کی نگاہوں سے، علی چھڑائیں گے کیسے؟ وہاں تو فضل ہو گیا تھا نا، غلام حسین 1 لاکھ نیکی کم پڑ گئی تھی، فضل
یوں دعا مانگو. فرض کیجئے عدل قائم ہوا، فضل ہو گیا، غلام حسین کا 1 لاکھ نیکی کم پڑ گئی تھی، اللہ نے کر دیا معاف. غلام حسین وہ جا رہے جنت میں، نظر آ رہے ہیں یا نہیں؟ بولو یار، آ رہے ہیں نا؟ اب فرض کیجئے عدل قائم، حکم ہوا لے جاؤ، 1 لاکھ نیکی غلام حسین کی کم پڑ گئی ہے، سزا ملے گی. اب مرحلہ شفاعت آنے والا ہے. ایک بات استاد العلماء کی جملہ، اب میں نے ایک ذاکر کی بات آپ کو سنائی، ایک استاد العلماء علامہ شیخ مہدی آپ کے یہاں واخر جی کے جو بانی ہیں غلام مہدی صاحب کی بلا، ان کے بھی استاد علامہ سید محمد یار شاہ نجفی حافظ حسنین صاحب کی بلا کے والد بزرگوار، ان کا جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن حق کے شفاعت انہی کو دے گا جنہیں حق کے ہدایت دے کے بھیجے. پڑھے لکھے لوگ بولو یار، میں نے علمی بات کی ہے اور آپ نے توجہ نہیں فرمائی. قبلہ فرماتے ہیں ہر بندے کو شفاعت کی اجازت نہیں ہوگی. اب وہ بزرگ آدمی تھے، انہوں نے نام بھی لیا، ان کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا. بے باک نڈر آدمی، میری مجبوری ہے، ٹیکنیکل پرابلم ہے، میں نام نہیں لیتا، اشارہ کر دیتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے، لیکن جو آپ سمجھیں گے میں اس کا ذمہ دار نہیں. پتہ نہیں مجمع بیدار، جو میں کہہ رہا ہوں میں اس کا ذمہ دار. انہوں نے کہا ایک فلاں بندہ جو آئے گا شفاعت کے لیے تو اللہ کہے گا نہیں کس منہ سے آیا ہے؟ جب مجھے تیری ضرورت پڑی تھی اس وقت تو میدان میں تھا نہیں. توجہ ہے یہ نہیں؟ خدا کی قسم میں اپنی زندگی کے عشرے عالم، یار عالم ہوتا ہے، عالم کی بات ہوتی ہے. میں زندگی کے عشرے قربان کر دوں قبلہ اعلام کے ایک جملے پر. اچھا آپ ہر آنے والے آدمی کو علامہ امجد جوہری سمجھ کے دیکھتے ہیں؟ میری طرف دیکھو یار، جب وہ آئیں گے تو ممبر پر ہی آئیں گے نا. میری طرف دیکھو، میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور میں نے ان کے آنے تک پڑھنا ہے. اب وہ جب بھی آ جائے، میں نے 3 گھنٹے کی نیت کر لی ہے. اور یہ باب مدینۃ العلم کی خیرات ہے کہ میں 3 گھنٹوں میں آپ کا ہاتھ نیچے نہیں آنے دوں گا. ہاں میں چاہوں تو بات کو 5 گھنٹے تک پھیلا دوں. یہ خیرات باب مدینۃ العلم کی سنیے گا. تو قبلہ کا جملہ ہے، میں نے عرض کیا کہ وزن میں نے تول کے بات کی کہ میں اپنی زندگی کے عشرے قربان کر دوں. قبلہ ہے، اب آپ نے سمجھ کے بولنا ہے، جنہیں سمجھ آئے جملے کا وزن کر کے بولے میرے ساتھ. میں آپ کے چہرے دیکھ لوں گا کہ آپ سمجھ کے بولے ہیں یا نہیں. قبلہ فرماتے ہیں جب میرا مرشد علی آئے گا نا شفاعت کے لیے، سمجھنا، جب میرا مرشد علی آئے گا نا شفاعت کے لیے، تو علی ابھی شفاعت کریں گے نہیں، با ارادہ شفاعت فرما رہے ہوں گے کہ شفاعت کی باری پہلے ہی شروع ہو جائے. نہ جملہ اگلا ہے جو میں نے پہنچانا ہے، شفاعت کی بارش پہلے ہی شروع ہے. قبلہ فرماتے ہیں مجھے بتاؤ اللہ علی کی شفاعت کیوں نہ قبول کرے؟ اور بھائیوں کیا علی نے پوری زندگی توحید کو کبھی شکوے کا موقع دیا ہے؟ اب مل کے بولو نعرہ حیدری. کیا خدا کہہ سکتا ہے یا علی دین کی خاطر مجھے تیری ضرورت پڑی تھی اور تو موجود نہیں تھا؟ اب مرحلہ شفاعت آنے والا ہے، میں نے آپ کو دکھانا ہے کہ علی چھڑائیں گے کیسے. دیکھنا چاہتے ہو؟ سر اٹھاؤ اور میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. لیکن دکھانے سے پہلے میں اپنی ایک ذمہ داری پوری کر دوں، تاکہ چونکہ میں نے مال امام کھایا ہے، میں ایک ذمہ دار دینی طالب علم ہوں، میں نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ میری تقریر سے سوء استفادہ کرے اور میرے گلے میں بات فٹ ہو جائے. یہ میں نہیں چاہتا. میں بات کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک بات یاد رکھنا، ہم محتاج شفاعت ہیں، علی مجبور شفاعت نہیں. بولو یار، بہت خوبصورتی سے آپ نے یہ جملہ سماعت فرمایا. ہم محتاج شفاعت ہیں، علی مجبور شفاعت. اگر کوئی مومن مولائی یہ عقیدہ رکھ کے گناہ کرے
کہ میں نے علی ولی اللہ پڑھ لیا ہے، اب سال میں ایک مجلس کروا دوں، 2 دیگے نیاز کی پکا دوں، عاشور کے دن حلقے میں کھڑے ہو کے 4 ہاتھ سینے پہ لگا دوں، وہ دے بعد پھر کھاتی رکھتے پیتی رکھ، دم حیدر حیدر کیتی رکھ، آپ پہ راہ جانے تے شاہ جانے۔ میرے ٹنڈو آدم کے بانی بھی تشریف فرمائیں، شہید کے ان کے فرزند، اور میرے یہاں کے بانی بھی تشریف فرمائیں۔ آئندہ آپ کو اختیار ہے مجھے بلائیں یا نہ بلائیں۔ میرے مولا حسین کی کائنات اتنی وسیع ہے، یہاں نہیں آؤں گا 10 مجالس اور مل جائیں گے، لیکن میں ملت کے بچوں اور جوانوں کو اندھیرے میں رکھ کے نہیں جانا چاہتا، بچوں کا رزق حلال کر کے لے کے جاؤں گا، بات ڈنکے کی چوٹ کروں گا۔ یاد رکھنا، سید ہوں، نقوی بخاری ہوں، خاندانی عزادار ہوں، خاندانی ماتمی ہوں، سید جلال الدین سرخ گوش بخاری کی اولاد ہوں۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ نماز ماتمی کی قبول ہے۔ بولو یار، جنہیں سمجھ آ رہی میری بات؟ اور ماتمی رہا ہوں، عزادار ہوں، نواں خان بھی رہا ہوں، اب بھی حلقے میں کھڑے ہو کے ماتم کرنا اپنی سعادت سمجھتا ہوں۔ ماتمیوں کے پاؤں کی خاک کو چومنا میں اپنے لیے شرف سمجھتا ہوں۔ میں شیعہ اثنا عشری ہوں۔ میرا عقیدہ ہے کہ عزاداری، مجلس، ماتم، جلوس، یہ مودت اہل بیت کی تفسیریں ہیں، یہ اجر رسالت ہے۔ میرا عقیدہ ہے ماتم، عزاداری میرا عقیدہ ہے، میری نجات کا سبب ہے۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ نماز صرف ماتمی کی قبول ہے۔ سمجھ کے بولو میرے ساتھ، نماز صرف ماتمی کی قبول ہے، لیکن میں اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ جوانوں، یاد رکھ کے جانا، پلے باندھ کے جانا، لوہے دل پہ لکھ کے لے جانا میری بات۔ نماز ماتمی کی قبول ہے، ماتم صرف نمازی کا قبول ہے۔ دلیل ہے، دلیل ہے میرے پاس، دلیل یہ ہے، سمجھ کے بولنا، دلیل یہ ہے میرے پاس۔ عبادت چھوٹی ہو یا بڑی، ہر عبادت کی قبولیت کا صرف ایک پیمانہ ہے بس، کہ عبادت کی بنیاد قربتاً اللہ پہ ہو۔ ان 3 لفظوں کا معنی کیا ہے؟ قربتاً اللہ کا معنی یہ ہے کہ یہ مجلس، یہ ماتم، یہ گریہ، یہ جلوس، یہ تعزیہ، یہ علم، یہ ذوالجنا، یہ عزاداری جو ہم کر رہے ہیں، ہر عمل کی بنیاد قربتاً اللہ پہ ہے، تبھی تو عبادت بنے گی۔ قربتاً اللہ ہے۔ اگر ماتم، عزاداری، جلوس قربتاً اللہ ہے، قربتاً اللہ کا معنی کیا ہے؟ کہ ہم اس عبادت کے ذریعے اللہ سے قرب چاہتے ہیں، خدا سے نزدیک ہونا چاہتے ہیں۔ تو یاد رکھنا، جو مجلس، جو ماتم، جو گریہ، جو جلوس، جو تعزیہ، جو عزاداری تمہیں مصلی پہ نہیں لا رہی، وہ عزاداری نہیں، وہ ریاکاری ہے۔ مل کے بولو ہے بری، وہ عزاداری نہیں، وہ ریاکاری ہے، وہ ماتمداری نہیں، وہ دکانداری ہے۔ اگر عزادار ہوتا تو ربائی میں پڑھوں گا، بیٹھ جائیے، ربائی میں پڑھوں گا، آپ کی جگہ پہ میں ربائی پڑھنے چلو۔ وہ عزاداری نہیں، وہ دکانداری ہے۔ میرا یہ عقیدہ ہے، وہ مسجد مسجد کہلانے کی حقدار نہیں جو عزا خانوں کو ماتمی بنا کے نہ دے۔ آپ سمجھے نہیں؟ وہ مدرسہ مدرسہ، وہ مسجد مسجد کہلانے کی حقدار نہیں جو عزا خانوں کو ماتمی بنا کے نہ دے۔ وہ عزا خانے نہیں جو مسجدوں کو نمازی بنا کے نہ دے۔ مل کے حیدری۔ اب میں ربائی سنانے چلوں آپ کی جگہ پہ۔ ناپاک زبانوں سے نہ لو نام حسین، لوٹی ہوئی دولت سے محرم نہ کرو۔ ناپاک زبانوں سے نہ لو نام حسین، لوٹی ہوئی دولت سے محرم نہ کرو، اور جن ہاتھوں سے ظالم کی حمایت کی ہو ان ہاتھوں سے شبیر کا ماتم۔ مل کے
نہ لو نام حسین. بیٹھ جائیے. ناپاک زبانوں سے نہ لو نام حسین. لوٹی ہوئی دولت سے محرم نہ کرو, اور جن ہاتھوں سے ظالم کی حمایت کی ہو ان ہاتھوں سے شبیر کا ماتم. توجہ ہے. ہم محتاج شفاعت ہیں, علی مجبور شفاعت نہیں. اچھا مجھے نہیں معلوم کہ قبلہ پہنچنے والے ہیں, اب تو ان کے پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے. اب تو ویسے ہی نماز ایک واجب فریضہ ہے, نماز کا ٹائم ہوا چاہتا ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ میں ہی نماز سے متصل کر دوں عزاداری. توجہ ہے. اور پھر وہ بعد میں ہی پڑھیں. میں ان کے انتظار میں تھا کہ آ جائیں تو میں مصاحب کی طرف چلا جاؤں, لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ میں ایسے وقت میں مجلس 5-7 منٹ اور زحمت, اگر وہ نہیں آتے, اگر ابھی آ جاتے, میں مصاحب کے 2 لفظ کہہ کے اجازت لے لوں گا. میں ان کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں. توجہ ہے. ہاں جی میں پڑھ رہا ہوں. تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا, میرے قبلہ 14 کے نام یاد کرنے والا شیعہ نہیں ہوتا, 14 کے نقش قدم پہ چلنے والا. او بھائیوں, محب میں اور شیعہ میں فرق ہے. محب غیر شیعہ بھی ہو سکتا ہے, محب غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ محب غیر شیعہ بھی ہو سکتا ہے. اسی پچھلے سال مجھے اتفاق ہوا, نواب شاہ میں میں نے خمسہ پڑھا. وہاں ایک نوجوان سامنے بیٹھتا تھا, جب میں فضائل پڑھتا تو اس کا چہرہ کھل اٹھتا, پورے وجود کے اظہار کے ساتھ. وہ مولا علی کے فضائل پہ ایسا کھل اٹھتا, ایسے خوبصورت نعرے لگاتا, کیا داد دے. آخری مجلس میں میں اسے داد دیے بغیر نہ رہ سکا. اور میں نے کہا, جوان اللہ تیری جوانیاں سلامت رکھے یار, تو مولا امیر کے فضائل سن کے کیا کھل اٹھتا ہے, اور کیا پورے وجود کے ساتھ تیرا اظہار ہوتا ہے علی مولا سے عشق اور محبت کا. جب میں نے یہ جملے کہے, میرا بانی کھڑا ہو گیا. اس نے میرے کان میں کہا, مولانا یہ نوجوان مسلمان نہیں ہندو ہے. بولو میرے ساتھ, یہ مسلمان نہیں یہ ہندو ہے. اس وقت میں نے جملہ کہا کہ کوئی پریشانی والی بات نہیں, علی سے محبت کرنے کے لیے مسلم نان مسلم کا مسئلہ نہیں, حلالی ہونے کا مسئلہ ہے. جو حلالی ہوگا وہ علی کو مانے گا, چاہے مسلمان ہو یا نان مسلم ہو, شیعہ ہو یا سنی ہو, حلالی ہونا شرط ہے. حلالی. تو علی سے محبت غیر مسلم بھی کرتے ہیں. نوجوانوں سے میں کہہ رہا ہوں, آپ سرچ کریں, نیٹ پہ جائیں اور وہاں لکھیں علی غیر مسلموں کی نگاہ میں. آپ دیکھیں گے ایک سمندر ہے خدا کی قسم. سکھ علی کی تعریف بیان کر رہے ہیں, قصیدے پڑھ رہے ہیں. عیسائی علی کی تعریف بیان کر رہے ہیں. ہندو, بدھ مت, ہر غیر مسلم مکتبہ فکر مسلمان علی کی شان میں رطب اللسان ہے, قصیدے پڑھ رہے ہیں. او بھائیو, علی کمال کا نام ہے, کمال سے محبت انسان کی فطرت میں ہے. کمال سے محبت یہ انسان کی فطرت میں ہے. علی کو ماننے کے لیے شیعہ سنی کا مسئلہ, علی سے محبت غیر مسلم. محب میں اور شیعہ میں فرق ہے. محب وہ ہوتا ہے, توجہ, محب وہ ہوتا ہے جو علی کو مانے, شیعہ وہ ہوتا ہے جو علی کی مانے. مل کے حیدر علی, جو علی کی مانے, رحمت للعالمین کا ماننے والا ہو اور ظالم ہو. بولو یار, کیا فیض پایا اس نے رسول رحمت کو مان کے. شیر خدا کا ماننے والا ہو اور بزدل ہو, علی کو ماننے کا. بولو یار, اب علی کو ماننے کا امتحان آ رہا ہے. امتحان شیعہ قوم پہ شیر خدا کو ماننے کا امتحان آ رہا ہے کہ تم شیر خدا کے ماننے والے ہو. ہم نے قوت اور حیدری طاقت کا مظاہرہ یکم ربیع الاول کو اسلام آباد میں کرنا ہے. فرزند زہرا, قائد ملت اسلامیہ, قائد محبوب علامہ سید ساجد
ماجد علی نقوی نے اپنے جد کی سنت پر حل من ناصر ینصرنا کا استغاثہ بلند کر دیا ہے. زندگی ہوگی ہمیں پڑھتے ہوئے. مل کے بولو اے علی. ہم پڑھتے ہیں زیارت میں یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. اے زہرا کے بیٹے کاش ہم کربلا میں ہوتے, ہم آپ کی نصرت کرتے. آؤ کربلائے اسلام آباد آپ کا انتظار کر رہی ہے, عزاداری کے تحفظ کے لیے, تشیع کے تحفظ کے لیے, دشمنان اہل بیت کی نابودی کے لیے. آپ نے اس انداز سے شرکت کرنا ہے کہ آئندہ کبھی کسی یزیدی کو اس قسم کے بل لانے کی جرات نہ ہو. ہاں مل کے لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. مل کے نعرہ حیدری. نام ٹائٹل رکھا ہوا ہے احترام صحابہ اور اہل بیت کا بل, مقدس نام رکھا ہوا ہے. بیچ میں یزیدیت کا دفاع کیا جا رہا ہے. ہم مانتے ہیں اصحاب, میں نے رات بھی جلوہ آدم میں بھی اکبر بھائی کی مجلس میں بات کی, ہم مانتے ہیں اصحاب محمد کو. میں نے وہاں عرض کیا تھا کہ یہ شیعہ قوم تو ماننے میں اتنی مخلص ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے اگر کسی جانور نے اولاد بطول سے وفا کی ہے, ہم تو جانور کا احسان نہیں اتار سکے. ہم مانتے ہیں لیکن عقل کے اندھو, احترام بلوں سے نہیں ہوتا, احترام دلوں سے ہوتا ہے. تم کردار لے کے آؤ, احترام ہم کریں گے. ہم احترام کرتے ہیں, اور جملہ میں کہوں ذرا سے اٹھانا, احترام کرتے ہیں, ہم اصحاب کا بھی احترام کرتے ہیں, ازواج کا بھی احترام کرتے ہیں. بے احترامی ہمارے مذہب میں ہے ہی نہیں, اور گالیاں بکنا تمہارے ماموں کا مذہب ہے. یہ ہمارا مذہب ہی نہیں ہے کسی کو گالی دینا, کسی کی توہین کرنا. ہم اصحاب پیغمبر کے نوکر ہیں, زہرا کے دشمن پہ لعنت بھیجے. مرداباد. مل کے حیدر علی. ہم مانتے ہیں اصحاب پیغمبر. آپ متوجہ ہو گئے ہیں, پھر جملہ کہہ دوں شان اصحابہ میں, شان صحابہ میں ایک جملہ کہہ دوں. یہ شیعہ قوم ماننے میں اتنی مخلص ہے, خدا کی قسم اور عظمت مصطفیٰ کی قسم کھا کے میں کہہ رہا ہوں, میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے. اصحاب پیغمبر کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اصحاب مصطفیٰ زمین پر ہوں تو دین کے منارے ہیں, آسمانوں پر ہوں تو ستارے ہیں, اہل بیت کے ساتھ ہوں تو ہمارے. اللہ آپ کو جزائے خیر. ہم مانتے ہیں اصحاب پیغمبر, ہم مانتے ہیں. میں نے ابھی عرض کیا کہ شیعہ قوم تو ماننے میں اتنی مخلص ہے, جس جانور نے 1400 سال پہلے اصحاب پیغمبر سے وفا, 1400 سال پہلے سیدہ کے لال سے وفا کی تھی. ہم شیعہ گھوڑے کے پجاری نہیں, ہم اسب وفائے حسینی کی نسبت امام حسین کی وجہ سے. اوہو, اس نے بھی تیر کھائے ہیں مولا کی راہ میں, اس کا بھی خون شامل ہے ہر سجدہ گاہ. ہم تو وفاؤں کا احترام کرنے والے ہیں, چاہے جانور ہی وفا کیوں. کہ لئے شیعہ جانور کا احترام کرتے ہیں. میاں او بھائی, جانور کی تعظیم قرآن حکم دیتا ہے, جانور کی تعظیم اسلام سکھاتا ہے. لوگ قرآن پڑھتے ضرور ہیں, قرآن سمجھتے نہیں. ایک جملہ اکبر بھائی آپ شاید موجود تھے, آپ کی مصروفیات تھی, میں نے جملہ رات کہا, بات مجھے یاد آ گئی ہے تو میں آپ کو سنا دوں. وہاں رات میں نے یہ جملہ کہا کہ جانور کا احترام اسلام. اصل ظلم یہ ہے کہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں. اچھا, سمجھنے کی طرف توجہ ہی نہیں, صرف پڑھنے پہ توجہ ہے, حفظ کرنے پہ توجہ ہے. میں نے سندھ میں 16 سال رہا, سکھر میں
سالپٹ میں نے ایک حافظ قرآن کو شیعہ کیا تھا، غلام مرتضیٰ منگریو نام تھا اس کا، ابھی چند دن پہلے، جوان آدمی تھا بیچارہ، فوت ہو گیا، مالک درجات بلند فرمائے۔ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ بیٹا آپ یہ بتائیں، آپ نے دیوبند مدارس میں پڑھا ہے، حفظ قرآن کیا ہے، تو آپ لوگ وہاں سمجھنے پہ توجہ کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا قبلہ جو بات مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ مولوی صاحبان اس لیے سمجھنے پہ توجہ نہیں دیتے کہ اگر انہوں نے قرآن کو سمجھ لیا تو قرآن ہاتھ سے پکڑ کے دروازہ اہل بیت میں لے آئے گا۔ لہٰذا حفظ پہ توجہ ہے، سمجھ، قرآن کہہ رہا ہے، او بھائیو قرآن کہہ رہا ہے، تعظیم، جانور کی تعظیم قرآن سکھاتا ہے۔ میں اس کی مثال دوں گا، جو قرآن پڑھا کرتے ہیں میری تائید کیجئے گا۔ جو قرآن اور اسلام کا فلسفہ جانور کے متعلق یہ ہے کہ جو جانور کسی اللہ والے کے نام کے ساتھ منسوب ہو گیا وہ جانور نگاہ توحید میں محترم ہو گیا۔ اب میں مثال دوں، حضرت صالح نبی کی اونٹنی، بولو یار، نبی سے منسوب ہوگی، نگاہ توحید میں محترم ہوگی۔ حد ہو گئی حضرت اسماعیل پر قربان ہونے والا دمبا، نبی سے منسوب ہو گیا، نگاہ توحید میں محترم ہو گیا۔ اس سے بھی حد ہو گئی اصحاب کہف کا کتا، بولو یار جنہیں سمجھ آ رہی ہے۔ اصحاب کہف نبی نہیں تھے، تاریخی جملہ کہنے چلو سوٹا کے بیٹھنا، اصحاب کہف نبی نہیں تھے، معصوم نہیں تھے، لفظ اصحاب بتاتا ہے وہ نبی کے صحابی تھے، سچے تھے، سچوں کے پیچھے کتا ہو لیا۔ 73 فرقوں کے علماء کہتے ہیں وہ کتا قیامت کے دن لباس بشری پہن کے جنت میں جائے گا، تو ایک اشارہ تو قرآن نے کر دیا نا کہ سچوں کے پیچھے لگ جانے والا ارے کتا ہی کیوں نہ ہو جہنم میں نہیں جاتا ہے۔ مل کے حیدری سلام۔ میں آخری جملے اور یہیں سے مصائب کی طرف جا رہا ہوں، آخری جملے اور یہیں سے مصائب کی طرف جا رہا ہوں، تک میں نے موضوع بھی مکمل کرنا ہے۔ ابھی اس کا ایک حصہ، 2 جملے آخری باقی ہیں میرے موضوع کے، لیکن بات آ گئی ہے تو سنیے۔ سچوں کو ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ ایک جملے میں بتا دوں حضرت، اور بات یہ پورا اشرہ ہے ایک جملے میں، آپ کے ذوق سماعت پر اعتماد کرتے ہوئے آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ سچا پیشوا، پیچھے 12 قبیلے، سامنے دریا، پیچھے فرعون۔ قرآن یہ کہتا ہے، سمجھ کے بولنا میرے ساتھ، قرآن یہ کہتا ہے جب تک حضرت موسیٰ کا آخری ماننے والا دریائے نیل سے نکل نہیں گیا، دریا نہیں ملا، اور جب تک آخری فرعون دریا میں آ نہیں گیا، ہائے ہائے ہائے، جملہ اگلا ہے، دریا نہیں ملا، تو قرآن نے پیغام کیا دیا کہ سچا پیشوا اکیلا نجات نہیں پاتا، سارے ماننے والوں کو لے کے نکلتا ہے۔ جھوٹا پیشوا اکیلا نہیں ڈوبتا، جھوٹا پیشوا اکیلا نہیں ڈوبتا، سارے جھوٹوں کو لے کے ڈوبتا ہے۔ اب جملہ میں کہنے چلاؤں تاریخی جس کا میں نے وعدہ کیا۔ آج لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، اکبر بھائی دعا کیجئے گا، آج لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کا 12واں امام ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ آپ کا یہ دعویٰ ہے ہمارا 12واں امام آئے گا، دشمنان سیدہ سے، دشمنان اہل بیت سے، دشمنان عزاداری سے آ کے انتقام لے گا، ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ میں کہتا ہوں میرا 12واں انتظار میں ہے، آخری یزیدی بھی پیدا ہو لے، آخری حسینی بھی آ جائے، نکلے تو سب نکلے، ڈوبے تو اب مل کے حیدری۔ یہ کوئی مومن بیمار ہے، ان کی صحت کے لیے ضامن عباس غالباً لکھا ہوا ہے، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ دے۔ اچھا مجھے یاد آ گیا، میں نے پیچھے دیکھا تو یاد آیا، رات ٹنڈوادہ میں ہزاروں کا اجتماع ہوتا ہے، بلکہ لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ اتفاق ایسا کہ مجھے آگے جانا تھا، میرے ذہن میں بات نہیں رہی، وہاں اعلان نہ کر سکا، شاید آپ کے مقدر میں تھا۔ میں نے چند سال پہلے ڈیرہ غازی خان میں عشرہ محرم پڑھا، اس عشرے کا موضوع تھا نظام مرجعیت و اجتہاد۔
میں نے مکتب اہل بیت کا علمی سفر طے کیا ہے، توحید سے لے کر نبوت، نبوت سے لے کر امامت، امامت سے لے کر اجتہاد، اجتہاد سے لے کر آج کے حلالی موالد تک پورے نظام کو میں نے بیان کیا ہے۔ 5 سال کی میری محنت ہے، میں نے سینکڑوں کتابوں کا مطالعہ کیا، ایک ایک جملہ اکٹھا کر کے میں نے 10 مجالس میں مذہب اہل بیت کا چہرہ دکھایا دنیا کو۔ یہ نظام مرجعیت و اجتہاد کتاب ہے، اور یہ کتاب ہے پیغام اہل بیت۔ میں نے عرض کیا کہ 14 کی سیرت پہ چلنے والا شیعہ ہوتا ہے، اس میں 14 کی سیرت کو میں نے بیان کیا ہے کہ اہل بیت ہمارے لیے کیا اسوہ لے کے آئے ہیں اور کیا پیغام ہے۔ اور یہ ایک کتاب ہے، یہ میرے اشرے ہیں، مجالس ہے میری، اتباع رسول شان رسالت پہ ہے۔ اس کا ہدیہ 400 ہے، ان کا 300 ہدیہ ہے۔ یہ تینوں کتابیں 1000 کی ہیں، کوئی ایک لینا چاہے تو ایک لے سکتا ہے۔ یہ میں نے نہیں چھپوائی، ادارے نے چھپوائی ہیں، میرا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا، اور یہ پیسہ بھی ادارے ہی کو جائے گا، وہ اگلے ایڈیشن اس کے چھپوائے گا۔ تو آپ میں سے جو چاہتا ہے کہ سیرت اہل بیت پڑھے، آپ کے بچے پڑھیں، آپ کے بیٹے بیٹیاں پڑھیں، اور دینی طالب علم کوئی بیٹھے ہوں وہ استفادہ کریں، بزرگ سیرت اہل بیت کو اور علمی جو کاوش ہے، علمی جو سفر ہے مکتب اہل بیت کا، اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، پورے حبل اللہ کو میں نے بیان کیا ہے، وہ ان کتابوں کو خرید سکتے ہیں۔ مجھے یاد آ گیا، میں نے اعلان کر دیا، آخری جملہ اور یہیں پہ روک رہا ہوں، نماز کا ٹائم ہو رہا جی۔ یہ میرے پاس ہے، ابھی میں باہر نکلوں گا تو گاڑی میں کتابیں موجود ہیں، چند منٹ میں یوں آؤں گا، 2-4 منٹ آپ وہاں سے خرید سکتے ہیں۔ اور بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ اتباع رسول وہ کتاب ہے کہ آپ برادران اہل سنت کو ہدیہ کر سکتے ہیں، اور بعض مخیر لوگ ایسے ہیں کہ اپنے دوستوں کو ہدیہ کر سکتے ہیں تاکہ ان تک پیغام اہل بیت پہنچے۔ آخری جملہ اور یہیں پہ روک رہا ہوں، بات یہاں سے اس طرف چل نکلی تھی کہ عدل قائم ہوگا، بھول گیا میں نے مکمل ابھی کرنا ہے جی، ہاں میں نے موضوع ابھی مکمل کرنا ہے۔ حکم ہوا غلام حسین کی، میں نے دکھانا ہے کہ علی چھڑائیں گے کیسے، وہ موضوع یاد ہے یا بھول گئے؟ آخری جملہ اور میں مصائب کی طرف جا رہا ہوں۔ ہاں میں نے بتانا ہے کہ علی چھڑائیں، 1 لاکھ نیکی غلام حسین کی کم پڑ گئی، حکم ہوا لے جاؤ، جو شروع سے میرے ساتھ ہے لطف لے گا، حکم ہوا لے جاؤ، 1 لاکھ نیکی غلام حسین کی کم پڑ گئی ہے، عدل قائم ہوگا۔ اب جیسے ہی فرشتوں نے آگے بڑھ کے غلام حسین کو دبوچا، تو عادت تو ماں کی گود سے بنی ہوئی ہے، جب بھی کوئی مصیبت آئی کہا یا علی۔ جیسے ہی فرشتوں نے آخری حلالی تک، جیسے ہی فرشتوں نے آ کے دبوچا، غلام حسین کے منہ سے نکلا یا علی، یا علی، یا علی مدد۔ مولا امیر شافع محشر کی حیثیت سے موجود تھے، مثلا مولا علی کی نگاہ پڑ گئی، مولا علی جانتے ہیں، استفسار فرمایا، آگے بڑھ کے پوچھ لیا فرشتوں سے کہ معاملہ کیا ہے۔ فرشتوں نے ہاتھ باندھ کے عرض کیا یا علی، آپ کے ماننے والے کی 1 لاکھ نیکی کم پڑ گئی ہے۔ اب اگر مولا علی نے کہہ دیا کہ میری نیکیوں میں سے ٹرانسفر کر دو، تو فرشتوں کو جرت نہیں پوچھنے کی کہ شب ہجرت والی یا ضربت والے، دونوں بلند کر کے مل کے نعرہ ہے بھائی سلامات۔ ہو سکتا ہے میرے برابر کا دوست سوچ رہا ہوں مولانا یہ آپ خطابت اور ذاکری کہاں سے لے کے آئے، مولا علی کی نیکی اور ہمیں مل جائیں گی وہاں۔ وہ بھائی دنیا میں جب عام مومن کی نیکیاں مرنے والے کو پہنچ سکتی ہیں، وہ قضا نمازیں ہم نے پڑھی، بابا کی قضا نمازیں بڑے بیٹے پہ واجب ہے یا نہیں؟ قضا نمازیں ہم نے پڑھی، دفتر اعمال مرنے والے کا پر ہو گیا، قضا روزے ہم نے رکھے، اعمال دفتر اعمال مرنے والے کا پر ہو گیا، حج بدل ہم نے کیا، سرخرو مرنے والا ہو گیا، خمس و زکوٰۃ ہم نے پہنچائی، سرخرو مرنے والے کا ہو گیا، ایصال ثواب کی مجلس ہم نے کروائی، ثواب مرنے والے کو پہنچ گیا۔ تو جب دنیا میں عام مومن کی نیکیاں مرنے والے کو ٹرانسفر ہو سکتی ہیں تو امیر المومنین کی نیکیاں کیوں نہیں؟ بس خدا ہمیں بخشے گا بھی ضرور، اور 14 ہمیں چھڑوائیں گے بھی ضرور۔
لیکن ہم روتے اس لیے نہیں ہیں کہ ہمیں لالچ ہے کہ ہم روئیں گے زہرا کا بیٹا ہمیں بخشوائے گا۔ آپ عزاداروں کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے میں کہوں گا زہرا کا لال، ہمارا تیری ذات سے عہد ہے، ہم بخشے جائیں یا نہ بخشے جائیں یہ ہمارا مقدر ہے۔ ہم لالچ میں نہیں روتے، روتے تجھے صرف اس لیے ہیں کہ تیری ماں نے کہا تھا میرے غریب پہ روئے گا کہاں۔ روتے اس لیے ہے کہ تیری لاش پہ بہنوں کو کسی نے رونے نہ دیا۔ روتے تیری غربت کو ہے۔ سادات کا دین پہ بڑا خرچ ہوا ہے۔ 63 محمل مدینہ سے لے کے چلی تھی جناب زینب۔ خرچ بتا رہا ہوں سادات پہ دین کا۔ موسم کے مسائب آپ کو 2 جملے سنا رہا ہوں، اور رونے کے لیے آپ آمادہ ہیں، پرسہ دینے کے لیے جناب زہرا کو آپ آمادہ ہیں۔ میں 2-4 جملے کہہ کے آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں، نماز مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ عزاداروں، 63 محملوں پہ بیویاں بچے سوار تھے جب سادات کا قافلہ مدینہ سے چلا۔ عزادار ہو، ماتمی ہو، رونے آئے ہو، مجھے ایک سوال کا جواب دو، جب بھائی کا چہلم منانے بہن کربلا آئی ہے کتنے محمل تھے؟ 3 ماہ۔ جزاک اللہ، یہی حق ہے، خدا تمہاری چیخ بارگاہ زہرا میں قبول کرے۔ 3 محمل۔ روایت میں نے پڑھا ہے جیسے ہی سادات پہنچے نا کربلا، میرے مولا سید سجاد سب سے پہلے علموں والی سرکار کی قبر پہ آئے۔ مولا غازی کے علم سجائے ہوئے نا آپ اہلیان سندھ نے، علموں والی سرکار کی قبر پہ آئے۔ میں نے 2 بین پڑھنے سید سجاد کے، چچا غازی کی قبر کو گلے لگا کے پہلا بین یہ کیا، چچا غازی ماتم کرنا ہے، لفظ سمجھنا، چچا غازی میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا بازو کٹوا کے دریا کے کنارے سو جانا آسان ہے چچا، ننگے سر ماؤں بہنوں کے ساتھ کبھی اس بازار، جزاک اللہ جزاک اللہ، کبھی اس دربار جانا چچا بڑا مشکل۔ دوسرا بین یہ کیا، اللہ کر میں سمجھا سکوں، دوسرا بین یہ کیا، چچا غازی ذرا قبر سے اٹھ کے ان بیویوں میں سے پہچان کے صرف اتنا بتا دیں، ان میں تیری مرشد زادی زینب کون سی؟ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ بھائی کی قبر پہ آئی، بھائی کی قبر کو گلے لگایا، بی بی رو کے فرماتی بھیا مبارک ہو، آپ نے کربلا فتح کیا، بہن شام فتح کر کے آ رہی ہے۔ اور غیرت مند شیعہ، اللہ کرے میں آپ کو لفظ سمجھا سکوں، ماتم کے جملے ہیں، بی بی نے فرمایا بھیا آپ نے کربلا فتح کیا، بہن شام فتح کر کے آ رہی ہے۔ بھائی تیرے جہاد میں اور میرے جہاد میں فرق ہے، تو مرد تھا، تیری جنگ مردوں کے ساتھ تھی، میں بطور زادی میری جنگ شام کے بے غیرتوں کے ساتھ۔ بھیا تو مرد تھا، اگلا جملہ سن کے رونا، بھیا تو مرد تھا، تیرے ساتھ فوج مردوں کی تھی، میں پردہ دار، میرے ساتھ فوج یتیموں کی تھی۔ بھیا تو دشمن کے گھر سے باہر لڑا، میں دشمن کو گھر میں شکست دے کے آ رہا۔ بھیا دین کی خاطر کوئی اور شام ہو تو زینب زندہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ عزاداروں آخری جملے کہہ رہا ہوں، چند دن سادات کربلا رہے، پھر ربیع الاول کے پہلے ہفتے میں تاریخی کہتی ہے سادات کا قافلہ مدینہ پہنچا۔ جیسے ہی مدینہ کے قریب قافلہ پہنچا نا اور مدینہ کی دیواریں نظر آئیں، سیدہ کی بیٹی کا مرثیہ نوحہ موجود ہے، جناب ام کلثوم نے نوحہ پڑھا، یا مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، اور نانا کے شہر ہمیں قبول نہ کرنا۔ بہنیں گئی تھی، بھائی موجود تھے، بھائی مرا کے زینب واپس آئے۔ خدا آپ کی چیخ بارگاہ زہرا میں قبول فرمائے۔ عزاداروں بشیر منادی کو بھیجا گیا، مدینے کی گلیوں میں بشیر اعلان کر رہے ہیں، مدینے والوں مدینے کے سردار آ گئے۔ یہ جملے کس نے سنے؟ سرکار ابو الفضل عباس کی والدہ معظمہ جناب ام البنین نے۔ بی بی نے برقع پہن لیا، دروازے کے اندر تشریف لے آئی، کہا اے شخص تو کون ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کہا بی بی میرا نام بشیر ہے، میں کہہ رہا ہوں مدینے کے سردار آ گئے۔ بی بی فرماتی ہے بشیر مجھے جلدی بتا، میرا عباس آ گیا ہے؟
جو سرکار وفا کے مرید بیٹھے ہو ماتم کی تیاری کرو، میں درجوں نے کہنا، کہا میرا غازی آ گیا ہے۔ بشیر پوچھا بی بی آپ کون ہیں؟ کہا میں عباس کی ماں ام البنین ہوں۔ بشیر سر جھکا کے ہاتھ باندھ کے کہتا ہے بی بی آپ تو شہنشاہ وفا کی ماں ہیں، آپ کو تو حسین کا پوچھنا چاہیے تھا، آپ کو تو اکبر کا ماتم کرنا نہ سمجھنا، آپ کو تو قاسم کا پوچھنا چاہیے تھا، آپ نے عباس کا کیوں پوچھا؟ ماں کو اتنا ناز تھا کہ بشیر میں نے عباس کا اس لیے پوچھا ہے، اگر میرا غازی آ گئے پھر سارے آ گئے۔ اگر میرا عباس آ گیا پھر سارے آ گئے ہوں گے۔ بشیر کی چیخ نکل گئی بی بی تیرا غازی مارا گیا، ہائے ہائے تیرا غازی مارا۔ بی بی روئی نہیں، پوچھا کتنی فوج تھی جس نے میرے غازی کو مارا؟ کہا لاکھوں ہزاروں کی فوج۔ بی بی کو اتنا ناز تھا باپ بیٹے کی شجاعت پہ، کہا بشیر چاہے ہزاروں اور لاکھوں کی فوج کیوں نہ ہو، میرا عباس کسی سے مار نہیں کھاتا، سچ بتا کیوں مارا؟ اب یہ ہے ماتم کا جملہ، صرف رونے کا نہیں، ماتم کا جملہ تمہارے مذہب میں مارا، کیوں مارا گیا میرا غازی؟ بشیر کی چیخ نکل گئی بی بی تیرے عباس کو لڑنے کی اجازت نہیں۔ اب بی بی آئی سی تھی جنت البقیع میں، روئی نہیں، جنت البقیع میں آئی، رسول کی بیٹی کی قبر کو گلے لگا کے اب ام البنین نے بیان کیا رسول زادی اب تو راضی ہونا میرے عباس پر۔ قبر ہلنے لگی، آواز آئی ام البنین میں راضی، میرا بابا راضی، میرا اللہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ یا محمود و بحق محمد یا اعلیٰ و بحق علی یا فاطر السماوات والارض بحق فاطمۃ الزہرا یا محسن و بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام۔ خدایا محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ امام برحق فرزند زہرا یوسف فاطمہ امام زمن کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کی زیارتوں کا شرف نصیب فرما، مجلس عزا کو قبول فرما۔ میرے برادرم سجاد حسین، ان کے برادران، بزرگ، چھوٹے بڑے بھائی، عزیز و اقارب جنہوں نے صف ماتم بچھانے میں ان کے ساتھ ہمکاری کی ہے، میرا مالک سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ شہید کیسر حسین چغتائی کے بچوں کو علم و عمل میں اور کامیابیاں عطا فرما، شوق عزاداری میں اور اضافہ فرما، ہم سب کے مرحومین کے درجات بلند فرما۔ 13 سفر ہی کو میرے بابا بزرگوار فوت ہوئے تھے، میں آیا ہوا تھا ٹنڈو آدم میں ہی، اور دعا کریں اللہ میرے بابا بزرگوار کے درجات بلند فرما، مالک بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال مومنین کی پریشانیاں دور فرما، بے اولاد گودوں کو اولاد کی دولت سے مالا مال فرما، جنہیں بچے دیے ہیں ان کی تربیت کی توفیق عطا فرما، عزاداری کو قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔